ابھی آج کا درس کا تعلق بھی اسی الحمدللہ سے ہے کہ الحمدللہ کا جو انسان اس مقام میں آ جاتا ہے تو عالم امر سے اس کا تعلق استوار ہو جاتا ہے، اور اس عالم امر کے ساتھ جو تعلق ہے جسم کے اندر، باہر تو عرش عظیم تا جو بارڈر تھا عالم امر اور عالم خلق کا، اور ہمارے جسم کے اندر جو عرش ہے وہ اس کو کہتے ہیں دل۔ یہ عرش اللہ تعالیٰ کا اور عالم امر کا اور نفس کا، تو نفس کے لیے تزکیے کا بہت سارا لفظ ہم نے سمجھایا کہ اس کے لیے تزکیہ ہوتا ہے، اور قلب کے لیے تصفیہ ہوتا ہے جو عالم امر سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، اور وہ سالک یا وہ اپنے دل کو آہستہ آہستہ ذکر کی طرف لاتا ہے، ایک استاد کی طرف ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا عالم خلق سے تعلق ہو جاتا ہے۔ جتنے ہمارے روزے، ہمارے نماز، ہمارے عبادتیں، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے قربانیاں، جس چیز کا بھی آپ ذکر کر لیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں بنایا، اس کو بنایا ہے تاکہ آپ عالم خلق سے پرواز کر کے اور اپنے عالم امر سے تعلق بن جائے آپ کا، جہاں آپ نے پھر جانا ہے، اور تحشرون، پھر ان کے طرف تمہیں واپس ہی ہے جہاں پہ کچھ چارہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کر لوں جا، ہر جو ہمارے طرح کم علم مقرر ہوتا ہے، تقریر یا بیان دیتا ہے یا بات کرتا ہے، اس کا ایک خیال ہوتا ہے، بڑا خام خیال ہے، بھی ایسی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے در عدن پیش کر رہا ہوں، ایسے در نایاب پیش کر رہا ہوں کہ بس پتہ نہیں میں نے کیا زمین و آسمان ملا دیا، وہ میں نے بات کر رہا ہوں یا کچھ اس کی بھی علمی ہوتی ہے، کچھ ساتھیوں کے کم فہمی اور کم عمری ہوتی ہے، اس سے کوئی ہوتا نہیں ہے کچھ، بس وہ بھی بول رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ جو فرماتے ہیں نا، ہمارے فارسی میں ایک شعر ہے کہ دل ز پر گفتن بمیرد در بدن گرچ گفتارش بود در آدن، زیادہ بولنے سے دل جو ہے وہ غفلت میں آ جاتا ہے، ذکر سے نکل جاتا ہے، اگرچہ گفتار اس کا در آدن ہو جو بھی کرتا ہے، لیکن کم گفتاری اور خاموشی کو زیادہ پسند کیا، تو اس کی خوش فہمی یہ ہوتی۔ آج مجھے یہ خوش فہمی تھی، سوچ رہا تھا کہ میں جو آج کا درس ہے، میرے خیال میں یہ درس میں آپ لوگوں کو 4-5 چیزیں بتاؤں گا کہ اس کا اس درس میں ملے گا۔ اگر غور کیا جائے تو آج کے اس درس سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل موضوع ہے الحمدللہ، کہ جو بندہ مان لیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میرا اللہ کا میں بندہ ہوں، عبد ہوں، اس مقام میں انبیاء، اولیاء، صادقین، شہداء، تمام مخلوق جو عبد ہے، بندہ ہے، غلامی میں آیا، تابعداری میں، اطاعت میں آیا، بندگی میں آیا، اس کی بات ہو رہی ہے، ہم اسی کو ٹھیک کرنے، اس کے تعارف کی بات کر رہے ہیں، پہچان کی بات کر رہے ہیں کہ بندہ کس طرح الحمدللہ جو بولتا ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اطاعت کا، اس کے نبی کا، عالم امر کی جتنی چیزیں اوپر سے آئے ہیں وہ سب کو ماننے کا نام الحمدللہ اور بندگی ہے، کہ تمام تعریف اور ستائش آپ کی ہے، میں نے سر بسجود رکھ دیا اور غلامی کا قول۔ ایک تو یہ پہلو ہے اس درس میں جو ہم لوگ چوتھے دن ہے۔ مفتی صاحب کتنے دن ہو گیا آج اسی موضوع کے اوپر؟ چھٹا دن۔ ایک دن تو رمضان کے بارے میں تھا، جو ہاں وکیلوں کو یاد رہتا ہے، ذرا خیال کرنا۔ تو آج میرے خیال میں ہمارا 5واں سبق ہے جو ہم الحمدللہ کے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے تقاضے اور ان کے اثرات، ان کی کیفیات اور انسان کے اندر۔ لیکن آج کا سبق جو ہے اس میں کچھ چیزوں کا بہت سارے پہلو اس میں آ جاتے ہیں، اگر انسان اس کو، ایک پہلو تو ہمارا وہ جو اصل بنیاد ہے، عالم خلق اور عالم امر اور انسان کی بندگی اور کیفیات۔ دوسرا ہم بات کر رہے ہیں دل کے بارے میں، کل رات والے مسئلے میں جو دل کی بات ہو رہی تھی ابھی ختم نہیں ہوا وہ اس مسئلے کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں یہ بات کریں گے کہ جو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے
کہ یہ جو طریقت ہے کیا یہ قرآن میں ہے؟ یہ سوال ہم سے بہت بے شمار لوگوں نے مختلف موقعوں کے اوپر کیا ہے کہ کیا یہ طریقت کا ذکر قرآن میں ہے؟ آرام سے پوچھ لیتا ہے کہ جیسا خفیہ راز معلوم کر رہا ہے کہ کوئی اور بھی نہ سنے جیس طرح کر کے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب ہے آج کے سبق میں کافی حد تک، کہ کیا طریقت قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال لوگوں کا یہ ہے کہ یہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت کوئی الگ چیز ہے۔ یہ جو نو آموز ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ بے علم لوگ ہوتے ہیں، بے عمل لوگ ہوتے ہیں، ان کو حقیقت کا نہیں پتہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانیت جو ہے نا، یہ تعویذ اور گنڈے اور یہ مزاروں پہ چکر کاٹنا اور ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ جب علماء حضرات اس کی مخالفت کرتے، کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، یہ تو پنجپیری ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو مختلف نام رکھتے ہیں، یہ تو اس کا۔ اصل میں حقیقت وہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور طریقت ہے کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعویذ اور گنڈے اور چھف کر کے پف کر کے بس ٹھیک ہو گیا، یہی روحانیت ہے۔ اس کا بھی جواب ملتا ہے کہ یہ روحانیت اور شریعت اور طریقت قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری بات، جو ہمارا مقام روحانیت کا جو استاد ہے، اس نے ایک مرتبہ، میں نے یہ ان کے سامنے عرض کیا تھا اس طرح اپنے دبے لفظوں میں، کہ کمال ہے کہ 700 سال پہلے ایک گزرا ہے، 800 سال پہلے گزرا ہے، دوسرا 400 سال کے بعد آیا ہے۔ جب آپ کتاب کھول لیتے ہیں تو وہ بھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے، اور جو 800 سال کے بعد آئے گا وہی بات کرتا ہے جو اس نے کیا ہوا ہے۔ ان کے ایسے ایک زبان اور ایک مقصد ہے جو اس طرح۔ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ آپ نے، کراچی میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندر روڈ، جناح روڈ بہت مشہور ہے۔ میں نے کہا ہے؟ تو فرمانے لگے جب اس کو آپ جاتے ہیں اور آخر اس کا اینڈ جہاں تک پہنچتا ہے، اب اگر 500 آدمی اس کو دیکھیں، 400 آدمی دیکھیں، 100 آدمی دیکھیں، 1000 آدمی دیکھیں، 1,00,000 آدمی بندر روڈ کو دیکھیں، جس نے بھی دیکھا اسے آپ پوچھیں گے تو بندر روڈ کی بات کرے گا نا، کہ اس کا شروع فلاں جگہ سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام فلاں جگہ پر ہے۔ جن لوگوں نے حقیقت عالم خلق سے عالم امر میں پرواز کر لیا اور امر والوں سے اس کا تعلق بن گیا، وہ تو ایک ہی جگہ ہے نا، وہ تو ایک ہی خوشبو ہے، اس کا ایک ہی رنگ ہے، اس کا ایک ہی علم ہے، اس کا ایک ہی طبیعت ہے، اس کی ایک ہی خاصیت ہے، اس کا ایک ہی فیض ہے، ایک ہی برکت ہے، ایک ہی نورانیت ہے، ایک ہی روشنی ہے۔ تو پھر وہ جو بھی ہوگا، جس زبان سے، وہ سندھی ہے، وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، رحمان بابا کے نام سے ہے، مولانا کے نام سے ہے، جس کا بھی ہے، چونکہ وہ اس کا روشنی ایک ہے، تو بندر روڈ کی بات کرے گا نا، وہ تو مختلف نہیں ہو سکتا، اس نے وہ جگہ دیکھا ہے تو اس نے۔ تو جب اس کیفیات سے آپ کا عالم امر تک تعلق بن جاتا ہے اور وہ روشنی آپ پر منکشف ہو جاتا ہے اور آپ ان چیزوں سے منور ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ وہی بات کریں گے نا اس طرح۔ تو وہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا روحانیت اور یہ تصوف اور یہ طریقت اور یہ سلوک جو ہے یہ قرآن میں ہے، آج اس سبق میں اگر میں نے یہ کوشش کی کہ آپ لوگوں کو قرآن کے اور تصوف والوں کے اور طریقت والوں کی بات کر دیں۔ چوتھی بات جو اس سوال کا جواب ملے گا یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا کی شاعری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے مغز قرآن اٹھا لیا ہے اور میں نے وہ چھلکا دوسروں کو دے دیا ہے۔ آج میں ایک نمونے کے طور پہ، نمونہ اس لیے کہوں گا کہ مجدد صاحب فرماتے اگر درخانہ کھسے است، درخانہ کھسے است یک صدا بس است، اگر درخانہ کھس است یک صدا بس است۔ اگر آپ نے دروازے پہ دستک دے دیا، آواز دے دیا اور اس کے اندر کوئی آدمی ہے تو آپ کا ایک دستک کافی ہے، اور اگر کوئی ہے نہیں تو دروازہ بھی توڑ تو کوئی نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی دستک سے سمجھ گیا، اگر دل میں کوئی بات ہو اور آج اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ نہ ہو میرے خوش فہمی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان سب سوالوں کا جواب ملے گا،
اگر تھوڑا سا توجہ کرے تو میرے خیال میں دستک میں دوں گا، لیکن بہت کچھ آپ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، جس کا ایک تو تصوف ہے قرآن میں کہ نہیں ہے، اور دوسرا مثنوی جو ہے وہ قرآن جو کہتا ہے میں نے قرآن کو اٹھا لیا ہے، مغز اٹھا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں شاعری ہے، فارسی ہے، اور جامی نے فرمایا مثنوی ہے، معنوی ہے، مولوی ہست قرآن در زبانی پر، فارسی زبان میں قرآن ہے نا، حضرت جامی صاحب علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذرا اکٹھا ایک جگہ آپ دیکھیں گے، لیکن موضوع ہمارا وہی عالم خلق اور عالم امر، اور عالم امر میں ہم ابھی تک جو پھنسے ہوئے ہیں وہ بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بیماریوں سے مراد یہ کہ ہمارا عرش جو ہے، وہ دل جو ہے، اس کے بیماریوں کا ہم ذکر کریں گے کہ اس سے پہلے سبق میرا ہو جائے، پھر جو سامعین ہیں ان کے لیے ہو جائے کہ یہ دل کی بیماری جو ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، بلا دیکھ تو جس نے ٹھہرا لیا، جس نے مقرر کر لیا اپنے لیے، جس نے مان لیا، جس نے تسلیم کر لیا کس چیز کو؟ بلا دیکھ تو جس نے ٹھہرا لیا اپنا حاکم اپنے خواہش کو، جس نے ٹھہرا لیا اپنا حاکم، کس کا؟ اپنے جہاں کا۔ یہ عالم صغریٰ کی بات ہو رہی ہے۔ جس نے اپنے عرش پر اور اپنے اس جگہ پہ جہاں پر اوپر کے عالم امر کے احساسات نے آنا تھا، اس جگہ کے اوپر اس نے حاکم بنا دیا کس کو؟ اپنے خواہش کو، اور راہ سے بھٹک دیا یا بچلا دیا اس کو اللہ نے جانتا بوجھتا، اور مہر لگا دیا اس کے کان پر، وقلبہ اس کے عرش پر، اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ اور ڈال دیا اس کی آنکھ پر اندھیرے، پٹی باندھ دیا، اس کا پردہ ڈال دیا، اس کا کان بھی بند ہو گیا اور دل پہ مہر بھی لگ گیا، اور اس کی آنکھیں اور بینائی ہو گئی۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون راہ پر لائے اس کو، پھر کون راہ پر لائے جس نے اس کا دل کو سخت کر دیا، اور اس نے ناراضگی کس بات پر ہوئی کہ انہوں نے اپنے دل کے جو ہے نا وہ تابع کس کو کیا تھا؟ اپنے خواہش کو، یعنی عالم خلق کی چیزوں کو اس نے عرش کے اوپر مسلط کر دیا تھا۔ عالم خلق جو اس کا نفس ہے، اس نے اس کی کسی خواہش کو حاکم بنا دیا، استاد بنا دیا، وہ جگہ اس کو دے دیا جو اللہ کے لیے ہے، جو عالم امر سے اللہ کے لیے ہے، جس کا اطاعت ہے، جس نبی کے لیے ہے، جس کا پیغام سمجھنے کے لیے، جس کو قرآن کے لیے ہے، وہ جگہ وہ ہمارے اس کے لیے ہے، عالم امر والے احکامات کے لیے ہے، انہوں نے اس کو دے دیا، کس کے حوالے کر دیا؟ اپنے ہوا کے۔ پھر کون راہ پہ لائے اس کو؟ اللہ کے سوا، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، وقالو، جب تم اس سے بات کرتے وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا کیا ہے؟ بہت مزیدار بات کرتا ہے، اور کہتے ہیں کچھ نہیں، بس یہی ہے، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو دنیا ہے، کرنا پڑتا ہے، یہ تو چل رہی ہے دنیا، تو میں بھی اس کے ساتھ چلوں گا، کھانے کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، فلاں کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، تو میں کیا کروں، مجبور ہوں، مجھے کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ تو ایک دہر ایسے چل رہا ہے، دہر سے مراد کیا ہے؟ وہ
وقت اور وہ زمانے جو لمبے عرصے تک چل رہے، مطلب مجھ سے پہلے بھی یہی تھا کہ پیدا ہوا تھا اور وہ کیا، بچے پیدا کیا، یہ کیا، کاروبار کر دیا، زندگی کر لیا، وہ کر لیا، فلاں کر دیا۔ یہی کافر کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہم کوئی چارہ نہیں ہے، یہ تو زندگی ہے، بس ہمیں پیدا ہو گئے اور آ گئے اور ہم مر جائیں گے۔ تو جو رضائے الہی ہے، جو عالم امر کے احکامات ہے، جو عالم امر کے تعلق ہے، وہ اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے، نہ آنکھ اس کو دیکھتا ہے، نہ کان اس کا سنتا ہے، کیونکہ دل پر اس کے وہ حاکم ہے جو کہ غیر ہے۔ اور مرتے اور جیتے، اور ہم جو مرتے ہیں تو زمانے سے ان کو کچھ خبر نہیں، اس کے محض اٹکلے دوڑاتے ہیں۔ تو اب اتنا لفظ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ اب میں تھوڑا سا آپ سے یہ کہتا ہوں کہ تصوف کیا ہے اور اس کو کیا ہے، اس کو بہتر میں آپ کو لے جاؤں گا مجدد صاحب کے پاس، کہ مجدد صاحب اس آیت میں یا اس کیفیت میں یا انسان کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ سوال بھی حل ہو جائے گا کہ کیا تصوف قرآن میں ہے، طریقت قرآن میں ہے، وہ جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ کیا یہ شریعت اور طریقت ایک ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بالکل شریعت کو الگ کر دیتا ہے اور طریقت کو الگ کرتا ہے، کیونکہ شریعت کو اس لیے الگ کرتا ہے کہ جو میری مرضی ہے پر میں جو کروں، آپ میرے اوپر ٹپا نہ لگاؤ کیونکہ میں تصوف میں ہوں۔ شریعت کے یہاں کیا سوال ہے بھائی، میں تو تصوف میں ہوں یا طریقت میں ہوں۔ اور دوسرا یہ سوال آپ کو جواب ہے کہ کیا مولانا جو فرماتے کہ ہم نے مغز قرآن لے لیا ہے، اور وہ جواب کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میرے استاد معظم روحانی استاد نے فرمایا کہ یہ بندر روڈ تو بندر روڈ ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جو بھی جائے گا اس کا وہی جائے۔ اب آپ باتوں کو بھی ملا لیں، کیوں کہ یہ حقیقت قرآن ہے۔ وہ مقام جب آپ بندگی کے مقام میں آ جاتے ہیں تو تمام بندے جو اطاعت کرتے ہیں وہ صدیق بھی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی بن جاتا ہے، وہ ایمان بھی لے آتا ہے، وہ عمل بھی کرتا ہے اور اخلاص بھی کرتا ہے، اس کو اللہ کے لیے خالص بھی کرتا ہے۔ تو اگر آپ تصوف کو علم، عمل، اخلاص، ایمان، اسلام اور احسان سمجھتے ہیں تو تصوف پورا قرآن اس میں بھرا ہوا ہے، تمام تصوف یہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو دم و چھو اور دور اور چیزیں سمجھتے ہیں تو پھر وہ ڈھول بھی بج سکتا ہے، وہ دمامی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے اپنے ہوا کو، اپنی خواہش کو جو بھی اپنے اوپر کرے۔